السلام علیکم، ویلکم ٹو فاطمہ وائس۔ مائیکل جیکسن نے امریکی ریاست انڈیانا کے ایک سیاہ فام خاندان میں آنکھ کھولی۔ وہ اپنے 9 بہن بھائیوں میں 7ویں نمبر پر تھا۔ مائیکل کو موسیقی کی تربیت کے لیے کسی بیرونی استاد کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس کا خاندان پہلے ہی موسیقی میں اپنا نام بنا چکا تھا۔ جیکسن خاندان کا اپنا میوزک بینڈ تھا جس کا نام تھا جیکسن 5۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں یہ بینڈ امریکہ میں بے حد مشہور تھا۔ 1969 میں اس بینڈ کی پہلی ریلیز آئی وانٹ یو بیک موسیقی کے چارٹ پر سر فہرست رہی۔ اس کی 20 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ مائیکل نے اپنے خاندان سے ہی موسیقی سیکھی اور صرف 5 سال کی عمر میں ہی اپنے خاندانی بینڈ میں شامل ہو گیا۔ جلد ہی اس نے گروپ کے لیے گانا بھی شروع کر دیا۔ مائیکل کے میوزک کیریئر میں اہم موڑ تب آیا جب اس نے 9 سال کی عمر میں اپنا پہلا گانا بگ بوائے ریکارڈ کرایا۔ اس گانے سے مائیکل جیکسن کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوا جو اسے شہرت کی بلندیوں پر لے گیا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مائیکل صرف گلوکار اور موسیقار نہیں بلکہ اداکار بھی تھا، لیکن اداکاری میں اس نے زیادہ نام پیدا نہیں کیا۔ 1977 میں اس نے دی وز نامی فلم میں اپنی دوست ڈیانا روس کے ساتھ مرکزی کردار بھی ادا کیا۔ یہ فلم سیاہ فام امریکیوں میں بے حد مقبول ہوئی۔ اسی فلم کی تیاری کے دوران مائیکل جیکسن کی میوزک کیریئر میں ایک اہم موڑ آیا۔ مائیکل کی ملاقات مشہور امریکی موسیقار کوئنسی جونز سے ہوئی۔ جونز نے مائیکل کو اپنا سولو البم بنانے کو کہا۔ مائیکل نے اس البم پر بھرپور محنت کی اور اس محنت کا نتیجہ کلاسک ڈسکو البم آف دی وال کی صورت میں سامنے آیا۔ اس البم نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس کی 10 ملین کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے ریلیز کے بعد مائیکل امریکی موسیقی کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام بن گیا، لیکن جس البم نے مائیکل کو عالمگیر شہرت دلا کر موسیقی کا بے تاج بادشاہ بنا دیا اس کا نام تھا تھرلر۔ 1982 میں ریلیز ہونے والا یہ البم آج تک سب سے زیادہ فروخت ہونے والا البم ہے۔ اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ مائیکل کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی اپنے سامنے لکھا ہوا گانا رکھ کر نہیں گاتا تھا، اسے اپنا ہر گانا زبانی یاد ہوتا تھا۔ لیکن مائیکل کی وجہ شہرت صرف گانے نہیں تھے، وہ ڈانس کی دنیا میں بھی ایک لیجنڈ بن گیا تھا۔ مائیکل کی زندگی میں ایک اور ایسی چیز بھی تھی جو اسے شہرت کے ساتھ ساتھ متنازع بھی بنا رہی تھی، وہ تھی اس کی سرجری کرانے کی عادت۔ اس عادت کا آغاز ایک چھوٹے حادثے سے ہوا۔ ایک دن ڈانس پریکٹس کے دوران مائیکل نیچے گرا اور اس کے ناک پر گہری چوٹ آئی۔ مائیکل ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے ناک کی سرجری کروائی جو کامیاب ہوئی، لیکن اس کے بعد مائیکل کو سرجری کی ایسی عادت لگی کہ اس نے کئی بار اپنے چہرے کی سرجری کرائی۔ مائیکل کے متعلق ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ اس نے سرجری سے اپنے جسم کو سیاہ فام سے سفید فام بنا لیا تھا۔ جب 1987 میں اس کی مشہور زمانہ البم بیڈ ریلیز ہوئی تو اس کے فین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سیاہ فام مائیکل کا رنگ سفید فام ہو چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا مائیکل نے اپنی رنگت سرجری کروا کر بدل لی ہے، لیکن مائیکل نے فروری 1993 میں ایک انٹرویو کے دوران اس سارے مفروضوں کو غلط قرار دیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ رنگت کی یہ تبدیلی سرجری کا کمال نہیں بلکہ اسے ایک جلدی بیماری ہو گئی ہے جو مریض کی رنگت بدل دیتی ہے۔ مائیکل کی رنگت چاہے سرجری کا کمال تھا یا نہیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مائیکل کو سرجری کروانے کا جنون ہو گیا تھا۔ مائیکل نے امریکہ اور برطانیہ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن سے پلاسٹک سرجریز کروائیں۔ ان سرجریز کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی شکل و صورت، رنگ و روپ اور یہاں تک کہ اس کے چہرے کے نقوش بھی بدل گئے۔ سیاہ فام مائیکل کی جگہ گورا چٹا مائیکل دنیا کے سامنے آ گیا، لیکن یہ بدلا ہوا مائیکل بجائے غیر معروف ہونے کے زیادہ مشہور ہونے لگا۔ دنیا بھر میں فیشن اور پاپ موسیقی کا آئیکن، بظاہر سب سے زیادہ چاہے جانے والا مائیکل جیکسن جب اپنی بائیوگرافی لکھ رہا تھا تو اس نے لکھا، میں دنیا کے چند سب سے زیادہ تنہا افراد میں سے ایک ہوں۔ 1991 میں اس نے اپنا ایک البم ڈینجرس ریلیز کیا جس کے بہت سے گانے سپر ہٹ ہوئے۔ مائیکل نے میوزک کی دنیا میں بے شمار ریکارڈ قائم کیے جن میں سے اکثر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہیں۔ جو لوگ شہرت کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں انہیں اس شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے کئی طرح کے کام کرنا پڑتے ہیں جن سے ان کی شخصیت متنازع بھی بن جاتی ہے۔ مائیکل جیکسن کو بھی اپنی شہرت برقرار رکھنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرنا پڑے۔ اس
کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ آواز کو برقرار رکھنے کے لیے ہارمونز کی ٹریٹمنٹ کرواتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ جوان نظر آنے کے لیے آکسیجن چیمبر میں سوتا تھا۔ مائیکل جیکسن جیسے جیسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ رہا تھا، اس کی زندگی کئی طرح کے اسکینڈلز میں گھرتی جا رہی تھی۔ 1993 میں مائیکل جیکسن پر بچوں سے زیادتی کی کوشش کا الزام لگا، جس کی وجہ سے مائیکل کو مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس کی مقبولیت کا گراف اتنا گر گیا کہ 2002 میں جب اس کی البم انویزیبل ریلیز ہوئی تو بری طرح فلاپ رہی۔ اگرچہ اس کی 20 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں، مگر مائیکل جیسے سپر اسٹار کی شہرت کے لحاظ سے یہ فروخت کچھ بھی نہیں تھی۔ 2005 میں عدالت نے مائیکل جیکسن کو چائلڈ ابیوز کے تمام الزامات سے بری کر دیا، لیکن تب تک یہ الزام اسے بہت زیادہ معاشی نقصان پہنچا چکا تھا۔ لیکن مائیکل جیکسن کی زندگی میں صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا، اس کی گھریلو زندگی بھی بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ مائیکل نے پہلی شادی 1994 میں کی، لیکن یہ شادی صرف 19 ماہ ہی چل سکی اور طلاق پر ختم ہوئی۔ 1997 میں مائیکل نے ایک اور غیر معروف نرس سے شادی کر کے اپنے مداحوں کو حیران کر دیا۔ اس بیوی سے مائیکل کا ایک بیٹا پرنس مائیکل اور بیٹی پیرس مائیکل کیتھرین پیدا ہوئی، لیکن مائیکل کی یہ شادی بھی صرف 2 سال بعد 1999 میں ختم ہو گئی۔ مگر بچے مائیکل کے پاس ہی رہے۔ اپنی شادیوں کی ناکامی اور مقدمات اور گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے مائیکل جیکسن ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ مائیکل جیکسن کے متعلق یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ اسلام سے بہت متاثر تھا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا نام میکائل رکھ لیا تھا، لیکن اس بات کی تصدیق کبھی نہیں ہو سکی۔ بہرحال اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ مائیکل جیکسن کی زندگی کے آخری سال سخت ذہنی پریشانیوں میں گزرے۔ اس کے مداح اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور مائیکل ان کا شکر گزار بھی تھا۔ 2003 میں ایک روز وہ اپنے کیس کے سلسلے میں عدالت آیا تو دیکھا کہ اس کے ہزاروں مداح عدالت کے سامنے موجود ہیں۔ انہیں دیکھ کر مائیکل اپنی گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا اور اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ مائیکل جیکسن کی پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن وہ ایک حساس دل کا مالک تھا اور خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ 1992 میں مائیکل جیکسن نے ہیل دی ورلڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد بچوں کو ادویات مہیا کرنا ہے اور بے گھر لوگوں کو گھر دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا تھا۔ مائیکل دنیا بھر کے بچوں کو ایک بہترین ماحول مہیا کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے خوابوں کی تعبیر سے پہلے ہی موت اس کے قریب آن پہنچی۔ مائیکل نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں گانا چھوڑ دیا تھا، لیکن مارچ 2009 میں اس نے اچانک ایک پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ وہ آخری بار اپنے مداحوں کے سامنے پرفارم کرے گا۔ مائیکل کے آخری میوزیکل ٹور کے دوران لندن میں 50 کنسرٹ ہونا تھے۔ ان کنسرٹس کو دس از اٹ کا نام دیا گیا تھا۔ یہ مائیکل کے مداحوں کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ وہ ان کنسرٹس کے ٹکٹ خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ 7.5 لاکھ ٹکٹ کے صرف چند دنوں میں ہی فروخت ہو گئے۔ مائیکل جیکسن موسیقی کی دنیا میں آخری بار واپس آ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلے سے زیادہ توانا اور پرکشش بھی نظر آنا چاہتا تھا۔ اس کوشش میں اپریل 2009 میں اس نے ڈاکٹر مرے کی خدمات حاصل کی۔ مائیکل جیکسن اپنے آخری کنسرٹ کی کامیابی کے لیے بہت پر امید اور اس کے لیے بھرپور تیاری بھی کر رہا تھا۔ کہتے ہیں مائیکل جیکسن کی خواہش تھی کہ وہ 150 برس تک زندہ رہے اور اس کے لیے اس نے اپنی طرف سے پورے انتظامات کر رکھے تھے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو، لیکن مائیکل نے ایسے صحت مند لوگوں کو تنخواہ پر ملازم رکھا ہوا تھا جن سے وہ ضرورت پڑنے پر جسمانی اعضاء لے کر اپنے جسم میں ٹرانسپلانٹ کروا سکتا تھا۔ موت سے بے فکر ہو کر مائیکل جیکسن لندن میں اپنے کنسرٹ کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ 24 جون کی رات وہ بھرپور پریکٹس کرتا رہا اور جب تھک گیا تو پرسکون نیند لینے کے لیے اس نے ایک دوا لی۔ یہ دوا پروپوفول کہلاتی ہے اور مائیکل پہلے بھی استعمال کرتا تھا، لیکن اس روز اس نے دوا کی زیادہ مقدار لے لی۔ پروپوفول لینے کے بعد مائیکل ایسا سویا کہ پھر کبھی نہیں اٹھا۔ 25 جون 2009 کو مائیکل جیکسن صرف 50 سال کی عمر میں ہی دنیا کو خیر آباد کہہ گیا۔ 7 جولائی 2009 کو امریکی شہر لاس اینجلس میں مائیکل جیکسن کی آخری رسومات ادا کی گئی، جس کو ٹی وی پر لائیو نشر کیا گیا اور یہ تقریب تقریباً 1 ارب لوگوں نے براہ راست دیکھی۔ ابتدائی طور پر مائیکل جیکسن کی موت کی وجہ حرکت قلب بند ہونا بتائی گئی، تاہم اس کی وفات کے 2 سال بعد امریکی عدالت نے قرار دیا کہ مائیکل کی موت اس کے ڈاکٹر مرے کی غفلت کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ اس نے دوا کی ضروری مقدار کا خیال نہیں رکھا۔ ڈاکٹر مرے کو 4 سال قید کی سزا دی گئی اور اس کا میڈیکل لائسنس بھی منسوخ کر دیا گیا، تاہم 2 سال جیل میں گزارنے کے بعد ڈاکٹر مرے کو پے رول پر رہا کر دیا گیا۔ مائیکل جیکسن کی موت سے دنیا موسیقی کا ایک سنہری باب ختم ہو گیا، لیکن مائیکل جیکسن کی شہرت میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی۔